اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 26 آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، جس کی تلاوت میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے، اور اس آیت کو ہم انالائز کریں گے آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی۔ اس آیت میں وقت کی علامت تو کوئی نہیں ہے، لیکن فا عاطفہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس آیت کے حصے کریں گے دو۔ پہلا حصہ ہوگا الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اور دوسرا ہوگا فالقیاہ فی العذاب الشدید۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ الذی ہے، اس میں موصول ہے، واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مبنی ہے۔ جعل فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے جعل یجعل بنانا کے معنی میں۔ مع ظرف ہے، اس لیے منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے معنی ساتھ کے ہوتے ہیں۔ اس میں جلالہ مجرور آپ دیکھ رہے ہیں، الہن منصوب ہے، واحد ہے، نکرہ ہے، مذکر ہے، اور آخر جو ہے یہ واحد مذکر نکرہ اور منصوب اسم ہے۔ آخر یہ افعل کے وزن پر ہے، یعنی اصل میں یہ تھا اخرو، اور اس کی منصوب فارم بنی اخرا، تو جو تھا اس کو بنا دیا گیا، اس لیے کہ دو حمزے اکٹھے ہوئے، پہلا حمزہ حرکت کے ساتھ تھا، دوسرا ساکن تھا، تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں بدل دیا اور یہ بن گیا تو آخر کے معنی ہوتے ہیں دوسرے کے، یعنی یہاں پر دوسرا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلا دوسرا، یعنی دوسرا ادر کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے حصے میں فا حرف ہے، الکیا اسی طرح فعل امر ہے، مثنیٰ کا صیغہ ہے، باب فعل سے القا یلکی الکان ڈالنا کے معنی میں، اور الکیا کے ساتھ ضمیر جو لگی ہوئی ہے، ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ فی حرف جر ہے، جس کے بعد العذاب اور الشدید دو معروف اسم آپ جانتے ہیں۔ العذاب مجرور، الشدید مجرور، دونوں معرفہ، دونوں مذکر اور دونوں مجرور ہے۔ عذاب کے معنی عذاب ہیں اور شدید کے معنی سخت کے ہیں۔ تو الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو الذی اس میں موصول ہے اور اس میں موصول کا صلہ آتا ہے، تو صلہ ہے جعل مع اللہ الہا آخر۔ اس میں جعل فعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اس نے بنا لیا، کس کو بنا لیا، کیا بنا لیا؟ کیا بنا لیا وہ ذکر ہے، الہا آخرا کوئی دوسرا معبود، مرکب توصیفی ہے جس میں الہن موصوف ہے اور آخرہ اس کی صفت ہے، اور مع اللہ ہی جو ہے یہ ظرف اور مضاف الیہ ہو کر متعلق ہو جائے گا۔ گویا جعل فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا الذی اسم موصول کے لیے، اور الذی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ کیا بنے گا، اس کو ہم ہوا مبتدا کی خبر بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ وہ ہے جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بنا لیا، اور اس کو ہم محلاً مجرور بھی لے سکتے ہیں، اس میں موصول صلے کے ساتھ ملا کے پچھلی آیت میں وہ جو سب صفات آ رہی ہیں نا اس کی بیس پہ، یعنی اس کے ساتھ، تو دونوں آرام میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب جو اگلا جملہ ہے اس میں فا عاطفہ ہے، الکیا فعل بفاعل، ہو مفعول بھی، فی العذاب شدید جار مجرور متعلق الکیا فعل کے، جس میں فی حرف جر ہے، العذاب مجرور ہے، ساتھی موصوف ہے جس کی صفت الشدید ہے، گویا موصوف صفت مجرور ہوا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا الکیا فعل کے، اور الکیا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ ترجمہ ہوگا اور تم دونوں ڈال دو اس کو شدید عذاب میں۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو ذرا میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے الذی اس میں موصول فی محل رفع مبتدا خبرہ جملۃ الکیاہ یہ قرار دی ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں موصول الذی جو ہے اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مبتدا بن جائے گا، اور جس کی خبر جو ہے الکیاہ فی العذاب شدید بن جائے گی، لیکن ساتھ دوسری رائے بھی دے رہے ہیں، دوسری رائے بتا رہے ہیں کہ یجوز ان یکون بدلا من کلی او بدلا من کفارن، بتا رہے ہیں کہ یہ کل سے بدل بھی ہو سکتا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے صفت قرار دیا تو انہوں نے بات کی ہے کہ بدل کل کا یا کفار کا یہ بدل بن جائے گا، انہوں نے وہ ہماری ہوا والی ترکیب جو ہے اس کو بالکل اہمیت نہیں دی۔ مزید بتا رہے ہیں مع ظرف ہے، منصوب ہے، متعلق بمحذوف مفعول به ثانٍ، یعنی دوسرا مفعول انہوں نے اسے قرار دیا ہے، اور فا کو اب انہوں نے زائدہ قرار دیا ہے کیونکہ خبر پر فا داخل نہیں ہوتا، لیکن اس خبر پر فا داخل ہو سکتا ہے جس کا مبتدا جو ہے ایسا ہو جس میں شرط کا مفہوم ہو، تو یہی بات وہ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ فی العذابی متعلق بھی الکیا ہے، اور جملوں کا اعراب وہ ذکر کر رہے ہیں کہ الذی جعل لا محل لها استنافیہ مقررۃ لمضمون ما سبق، جعل والا جملہ لا محل لها صلۃ الموصول الذی، اور الکیاہ والا جملہ فی محل رفع خبر المبتدا الذی،
اور اس کے بارے میں ایک رائے یہ دے رہے ہیں کہ یہ جواب شرط ہے۔ بہرحال محمود صاحب کی رائے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ تفسیر جلالین میں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ الشدید کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ القیہ میں تثنیہ لانے کی جو 3 توجیہ سابقہ میں کی گئی ہیں وہی فالقیہ میں ہوں گی۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے: الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا، فالقیہ فی العذاب الشدید، سو دونوں اسے بہت سخت عذاب میں ڈال دو۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں سورہ قاف کی ایک اور آیت نمبر 26 بھی گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔